اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل القرآن، امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں انشاءاللہ آمین۔ تو الحمدللہ ہم نے جو ہے نمبر 1 to 9 آف سورہ الکہف کو میمورائز کر لیا ہے الحمدللہ۔ آج جو ہے اس شارٹ کورس کی آخری کلاس ہے، دس از دا لاسٹ کلاس آف دس کورس الحمدللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہاں تک پہنچا دیا ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ تو الحمدللہ آج جو ہے انشاءاللہ نمبر 10 کی تجوید کو دیکھیں گے اور اچھے سے پریکٹس بھی کریں گے اور میمورائز بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو I'll decide from نمبر 1 to 10 today انشاءاللہ۔ آپ جو ہے ان کی تجوید پر غور کریں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ الحمدللہ ہم نے جو ہے نمبر 10 کی بھی ریسیٹیشن کو کمپلیٹ کر لی ہے۔ بہت ہی سمپل آیا ہے اور سبحان اللہ اس کے اندر ایک دعا بھی آئی ہے، رائٹ، سبحان اللہ، قرآن ایک دعا میں سے ایک دعا آئی ہے، تو انشاءاللہ اس کی بھی میمورائزیشن ہو جائے گی۔ تو آج انشاءاللہ ہم ان کی تجوید کو دیکھیں گے الحمدللہ۔ اوکے، اذ اول فتیت، اذ ذال ہے وداؤٹ بزنگ ساؤنڈ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ذال کو اگر ہم نے بزنگ ساؤنڈ کے ساتھ، بزنگ یعنی جو زا کی ساؤنڈ آتی ہے اس کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ ذال زا میں کنورٹ ہو جائے گا۔ اوکے، ذال کو زا میں کنورٹ کرنے سے اس کی جو میننگ ہے وہ چینج ہو جائے گی۔ اوکے، تو اذ کو ہم از نہیں پڑھیں گے، وداؤٹ اینی بزنگ ساؤنڈ پڑھیں گے۔ اس کے لیے ہماری زبان کی نوک اوپر کی 2 انسیزر ٹیز کے کارنر پہ لگے گی انشاءاللہ۔ اذ اول، اس واو کو ملا رہے ہیں یہ لام سے، یہ جو یا ہے وہ کینسل ہوگا، نہیں پڑھا جائے گا، اور یہ حمزۃ الوصل جو بگننگ میں آ رہا ہے الفتیتو کا حمزۃ الوصل ہے وہ بھی نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ ہم ملا کر پڑھ رہے ہیں۔ اذ اول فتیتو الی الکہف پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہمیں یہیں سے شروع کرنا ہے تو پڑھیں گے الفتیتو الی الکہف، یعنی اس خالی الف پہ
فتحہ لگائیں گے. وہ کیوں؟ کیونکہ اس الف کے بعد کا لیٹر لام ہے. جب بھی اس حمزۃ الوصل کے بعد کا لیٹر لام آ جائے تو وہ حمزۃ الوصل پہ ہمیشہ فتحہ لگے گا. ضمہ اور کسرہ بھی کبھی کبھی لگتا ہے، اس کی رولنگ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے. آپ ضرور انشاءاللہ جو ویڈیو میں گروپ میں سینڈ کر چکی ہوں حمزۃ الوصل کا وہ ضرور دیکھیں ایک بار تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے انشاءاللہ. اذ اول فتیۃ، تا پر ساکن ہے، ہمز کریں گے. ہمز کسے کہتے ہیں؟ سانس کا جاری رہنے کو ہمز کہتے ہیں. تا ایک ایسا لیٹر ہے جب ہم اس کو ساکن میں پڑھتے ہیں اسپیشلی تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری زبان کی جو نوک ہے وہ اوپر کے مسوڑوں پہ مضبوطی سے لگ جاتی ہے اور ہمارے آواز کو باہر آنے نہیں دیتی. جیسے دیکھیں ات ات ات، دیکھیں تا پروناؤنس ہی ٹھیک سے نہیں ہو پا رہا، پتہ نہیں چل رہا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، رائٹ؟ تو تا کو ہم ہمز کرتے ہیں. ہمز کہتے ہیں سانس کا جاری رہنا. اوکے، اٹ از آلسو کالڈ ایز وسپرنگ، یعنی سانس کو جاری رکھنا، کنٹینیویشن آف دا بریتھ. تو کس طرح کریں گے؟ ہم اس کو پڑھیں گے اب ات ات، یعنی تا کو دکھائیں گے کہ ہم تا پڑھ رہے ہیں. فار دیٹ ہم اپنی سانس کو تھوڑی دیر تک جاری رکھیں گے. ات ات. Okay, now it is clear that we are pronouncing the letter ta. ورنہ کیا ہوتا؟ ات ات ات. We don't know what we are pronouncing, right? اس لیے کیا کریں گے؟ اب سانس کو کنٹینیو رکھیں گے. فتیۃ، یہ جو تا ہے اس کے اوپر ہے ضمہ، اس کو ہم جب وقف کریں گے تو پڑھتے ہیں الفتیہ. یہ جو تا مربوطہ گول تا ہوتا ہے جب وقف کرتے ہیں تو وہ ہا میں بدلتا ہے، لیکن اب پڑھیں گے ملا کر پڑھ رہے ہیں تو الفتیۃ الی الکہف. یہ جو لام ہے اس کو ملا رہے ہیں یہ لام سے. یہ جو یا آیا ہے وہ کینسل ہوگا الف مقصورہ کا. یہ حمزۃ الوصل جو الکہفی کا ہے وہ بھی کینسل ہوگا کیونکہ ہم ملا رہے ہیں. جب درمیان میں ہم ملا کر پڑھتے ہیں تو حمزۃ الوصل نہیں پڑھا جاتا، ہم پڑھیں گے الی الکہف. اوکے، الی الکہف، لیکن اسی ورڈ سے شروع کر رہے ہیں ہم تلاوت کو. فار ایگزامپل اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا، ہم نے یہاں پہ سٹاپ کر دیا تو دوبارہ پیچھے سے جانا ہے تو پڑھیں گے الکہف فقالوا ربنا. ال لگائیں گے، فائن، فتحہ لگائیں گے، لیکن ملا رہے ہیں تو نہیں پڑھا جائے گا، اگنور ہو جائے گا. الی الکہف، یہ ہا کو بہت ہی پست آواز سے باٹم آف تھروٹ سے پڑھیں گے، حلق کے آخری حصے سے. الی الکہف فقالوا. جی یہ جو قوف ہے اس میں اکثر آپ لوگ جو ہیں وہ خو پڑھتے ہیں. خو نہیں پڑھنا ہے، خو از اے ڈیفرنٹ لیٹر، قوف از اے ڈیفرنٹ لیٹر، مکس نہ کریں دونوں کو. فقالوا ایک بھاری حرف ہے، بھاری پڑھا جائے گا. قو دو حرکہ لمبا کریں گے، قوف کو بھی لام کو بھی، دونوں جگہ مد طبیعی ہے. فقالوا ربنا. جی را فتحہ کے ساتھ آیا ہے تو کیا کریں گے آپ سب بتا سکتی ہیں؟ ہم نے فرسٹ کلاس سے 9th کلاس تک بھی را کے بارے میں سیکھا ہے تو اس میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ را پہ جب فتحہ اور ضمہ ہو تو را کو ہیوی پڑھیں گے، بھاری پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے؟ جی ماشاءاللہ ہیوی پڑھیں گے، اور را کو را نہیں پڑھیں گے، اور را کو بھاری پڑھیں گے. را را. ربنا، با پہ تشدید ہے، سٹریس دیں، ربنا نہ پڑھیں، رب ربنا. جی یہاں پہ آیا ہے مد الجائز المنفصل. مد الجائز منفصل ہم نے فرسٹ آیت میں ہی دیکھا تھا، وہ کیا ہے کہ جب بھی ایک حروف مد کے بعد، یہ دیکھیں مد اصلی ہے نا، مد اصلی کے بعد حروف مد کے بعد نیکسٹ ورڈ اگر حمزہ سے شروع ہو، نیکسٹ ورڈ شروع ہونا چاہیے تو وہ مد کو ہم 4 سے 5 حرکہ لمبا کریں گے. اب ہم جسٹ پڑھیں گے ربنا آتینا، رائٹ؟ یا اب نون کو ہم سٹریچ بھی کر سکتے ہیں، یہ جائز منفصل ہے. جائز مطلب پرمیٹڈ ہے کہ ہم اس کو صرف اور صرف 2 بھی رکھیں، جیسے ربنا آتینا 2 حرکہ بھی رکھ سکتے ہیں. اب ہم اس کو 4 بھی کر سکتے ہیں، ربنا آتینا. Okay, this mad is called as مد الجائز المنفصل انشاءاللہ. ربنا آتینا، نون کو اور حمزہ کو دونوں کو 2 حرکہ لمبا سٹریچ کریں گے. آتینا من لدنک. جی من، نون ساکن کے بعد جب لام آتا ہے تو ہم ادغام وداؤٹ غنہ کرتے ہیں. اس طرح کریں گے کہ یہ جو نون ساکن ہے اس لام کے اندر کمپلیٹلی مرج ہو جائے گا. مرج ہونے کی وجہ سے نون کینسل ہو جائے گا. ادغام بلا غنہ کرتے ہیں ماشاءاللہ، ادغام وداؤٹ غنہ. یہ جو نون ساکن ہے وہ اس لام میں بالکل بھی مرج ہو جائے گا. کس طرح مرج ہوگا کہ پڑھا ہی نہیں جائے گا. آپ اس کو اس طرح پڑھیں گے اب کہ جیسے یہاں پہ نون ہے ہی نہیں. آپ پڑھیں گے من لدنک.
اوکے، ہم اس کو من لدن کا نہیں پڑھیں گے، من لدن کا. کیوں؟ کیونکہ جو نون ہم نے جو نہیں پڑھ رہے نا، وہ نون اس لام کے اندر مرج ہو گیا ہے، مرج ہو گئی ہے. اوکے، تو ان نون کو نہیں پڑھیں گے. من لدن کا نون ساکن کے بعد جب کاف آتا ہے تو ہم اخفا کرتے ہیں. اخفا کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن کی آواز کو چھپانا. جس طرح یہاں پر ہم پڑھیں گے دون کا، جس طرح ہم انک کہتے ہیں نا انگلش میں انک. انک میں دیکھیں ہم این کو پروناؤنس نہیں کرتے، ہم انک نہیں پڑھتے، ہم کہتے انک. این کے لیے زبان کی نوک اوپر، ٹپ آف دا ٹنگ ہم اوپر ریز نہیں کرتے، انک پڑھتے ہیں. اسی طرح یہاں پر دنک پڑھیں گے، دنک نہیں پڑھیں گے. تو تھوڑا غنہ زیادہ ہوتا ہے عربی میں، جیسے دون کا، بس زبان کی نوک اوپر اپنے مخرج پہ ٹچ نہیں کرے گی، مسوڑوں پہ ٹچ نہیں کرے گی. ملا دون کا. اوکے، نون ساکن کے بعد جب کاف آئے تو اخفا کریں گے، لائٹ اخفا ہوگا غنہ کے ساتھ، دو حرکہ لمبا غنہ بھی ہوگا، جیسے ملا دون کا. رحمتن، را بھاری، یہ ہا کو بہت ہی شارپ، رحمتن. جی، تن آیا ہے، تنوین آئی ہے فتحہ کی. ہم نے کیا دیکھا تھا کہ جب بھی فتحہ کی تنوین آئے گی، جس طرح یہ ورڈ کی اینڈنگ پر آئی ہے، رشدن کو پڑھیں گے رشدا. لیکن اب اگر ہم نے رحمتن پر وقف کیا تو کیا ہم اس کو مد العوض اپلائی کر سکتے ہیں؟ جس طرح رشدن کو رشدا پڑھا، کیا اس کو رحمتن کو رحمتا پڑھ سکتے ہیں؟ ہم نے لاسٹ کلاس میں اس کے بارے میں دیکھا تھا، جی نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ یہ جو تائے مربوطہ ہے، ایکسیپشن ہے. یہ جو گول تا ہوتا ہے، جب بھی یہ گول تا پہ کوئی بھی حرکت آ جائے، اینی آف دی حرکات یہ گول تا پر آ جائے، یہ یہاں پر بھی ایک گول تا ہے، تو یہ کنورٹ ہوگا ہا میں، اور اس پہ ہم چھوٹا سا ساکن لگا کر سٹاپ کریں گے. اوکے، رحمتن کو پڑھیں گے رحمہ ہا پڑھیں گے. یہاں پر بھی فتیتو کو پڑھیں گے فتیہ، ہا میں کنورٹ کریں گے. تو یہاں پر مد العوض کی رولنگ اپلائی نہیں ہوگی. رحمتن، لیکن تنوین کے بعد واو آیا ہے، اب ہم ملا کر پڑھ رہے ہیں نا، ہم سٹاپ تو نہیں کریں گے. یہاں پر تنوین کے بعد واو آیا ہے. جی ماشاءاللہ، آپ سب ٹھیک لکھ رہی ہیں. تنوین کے بعد جب واو آتا ہے تو ادغام وتھ غنہ کرتے ہیں، ادغام مع الغنہ کریں گے. دیکھیں ناک میں آواز جانی چاہیے، دو حرکہ لمبا غنہ کریں گے، مرجنگ ہوتی ہے، that is called as ادغام. ادغام means to merge، ملنا، مدغم ہونا، مل رہا ہے. تنوین واو سے مل کر ہم پڑھیں گے اوکے، رحمتاً وہیئ لنا. یہ جو یا ہے تشدید کے ساتھ آیا ہے نا، تو تھوڑا سا سٹریس دے کر پڑھیں، جیسے وہیئ. اوکے، یہ یا کے بعد حمزہ آیا ہے، جھٹکا دیں گے. جی ماشاءاللہ، آپ صحیح پڑھ رہی ہیں. اوکے، یہ جو یا ہے نا، یہ یا نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ حمزہ جو ہے کبھی کبھی الف کے اوپر، کبھی واو کے اوپر، کبھی یا کے اوپر آتا ہے، تو ہم اس الف واو اور یا کو نہیں پڑھیں گے، اس حمزہ کو پڑھیں گے. تو یہ جو ایک تو یا ہے، اس کے بعد ایک اور ایک چھوٹا سا یا آپ کو دکھ رہا ہے، رائٹ؟ یہ جو حمزہ ہے اس کو پڑھیں گے وہیئ. یہ حمزہ پہ جھٹکا دیں گے، وہیئ لنا. اوکے، جھٹکا سے ضرور پڑھیں. آپ اس کو وہیئ لنا نہ پڑھیں، وہیئ لنا. نون کو دو حرکہ لمبا، لنا من. نون ساکن کے بعد حمزہ آیا ہے، حروف حلقی ہے. ماشاءاللہ، اظہار کریں گے. نون ساکن تنوین کے بعد تھروٹ لیٹرز آ جائیں، حلق سے پروڈیوس کرنے والے لیٹرز آ جائیں تو ہوگا، حلق سے پروناؤنس کرنے والے لیٹرز آ جائیں تو حمزہ آیا ہے، ہم اظہار کریں گے، یعنی نون کو ظاہر کر کے کوئی غنہ کے بغیر پڑھیں گے. من امرنا، ہم اس کو من امرنا نہیں پڑھیں گے. اوکے، من امرنا. میم ساکن کے بعد اور آیا ہے تو یہاں پر بھی صرف اور صرف اظہار ہوگا، اظہار شفوی ہوگا. ہم میم پر بھی غنہ نہیں کریں گے، ہم اس کو امرنا نہیں
पढ़ेंगे। ओके, अमरीना, रॉ कसरा के साथ लाइट होता है। अमरीना, नून को दो हरका लंबा, यहाँ पर मद तबई है, मदुल असली है। अमरीना रशदा, रॉ को भारी पढ़े, रॉ रॉ, रशदा ना पढ़े, रॉ रशदा। दन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है दा में, यानी तनवीन फतहा की जो है वो बदल रही है मद तबई में। इस रूलिंग को मद अल इवद कहते हैं। ये कब अप्लाई होता है? ओनली ड्यूरिंग वक्फ। फतहतान पर जब हम वक्फ करते हैं, स्टॉप करते हैं, तभी जो है फतहतान की जो फतहा की जो तनवीन होती है वो मद तबई में कन्वर्ट होकर हम इसको पढ़ते हैं। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसकी तजवीद को कंप्लीट कर लिया। बहुत ही सिंपल आया है, विदाउट एनी मेजर तजवीद रूलिंग्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, आप सब अपने माइक्स को अनम्यूट कर लें। इसकी प्रैक्टिस बहुत बार करेंगे इंशाल्लाह। दुआ भी आई है तो इंशाल्लाह हम दुआ भी सीखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ अवल फित्यतु इलल कहफि फ़क़ालू रब्बना आतिना। रब्बना आतिना मिन लदुनक रहमतन वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا آتنا من لدنك إذ أبى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. إذ أبى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إذ أبى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا إذ أبى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إذ أبى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا جی ماشاء اللہ ایکسلنٹ بارک اللہ فیک بارکم اللہ فیکم. آپ سب نے بہت اچھے سے اس کو پڑھا ہے الحمدللہ. کچھ مسٹیکس آپ کی تلاوت میں آ رہی تھیں, میں ایک بار اس کو کوٹ کر دوں گی, نوٹ ڈاؤن کر لیں. پہلا ہے یہاں ذال کو آپ سب پڑھ رہی تھیں از نہیں پڑھیں گے, یہ بزنگ ساؤنڈ نہیں آئے گی. تا کو کچھ سسٹر اسٹریچ کر رہی تھیں, جیسے فتیتو الی الکہفی پڑھ رہی تھیں, تا کو اسٹریچ نہ کریں انشاءاللہ. ربنا کو ربنا پڑھ رہے تھے آپ, را نہیں ہوتا, را ہوتا ہے, را. ربنا آتنا, اوکے, یہ ہا بہت ہی شارپ ہوگا. رحمہ, اوکے, رحمتا وہیئ لنا, یہ حمزہ پہ جھٹکا دیں ضرور. من امرنا رشدا, یہاں پر بھی را بھاری ہوگا انشاءاللہ. باقی سب آپ ٹھیک پڑھ رہی تھی, ضرور اسی طرح پریکٹس کریں انشاءاللہ, کیونکہ دعا بھی آ رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو رانگ پڑھ دیں, رائٹ. رانگ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے, مطلب بدل جاتا ہے, ہم مانگنا کچھ اور چاہتے ہیں, وہ کچھ اور جاتا ہے. اوکے, تو الحمدللہ یہ آج ہماری لاسٹ کلاس تھی. یہ شارٹ کورس کی الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے. اس کی آیت کی میمورائزیشن آپ کل سنائیں گی, اینڈ آل دی اسسمنٹ ول بی ڈن سون انشاءاللہ. اوکے, تو الحمدللہ بہت اچھا تھا آپ کے ساتھ یہ سفر. سبحان اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح ہم اس مجلس میں بیٹھ کر اس کے کلام کی تلاوت کر رہے تھے, اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں انبیاء کی مجلس میں بٹھا کر قرآن کی تلاوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنوائے, آمین. تو انشاءاللہ یہاں نہیں تو آخرت میں ہم سب ضرور اکٹھا ہوں گے جنت الفردوس میں, آمین. الحمدللہ, تو دعا میں یاد رکھیں ہم سب کو بھی. اوکے, تو جی ہم اس کورس کی اور اس کلاس کی میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. بہت اچھا سکھایا اس پر آپ نے.